بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، آج کی اس مبارک نشست کا آغاز میں سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کال سے کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت علی حجویری، دا فیمس مسٹک آف سب کانٹیننٹ، انہوں نے ایک جگہ فرمایا ہے، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، بہت احسان ہے کہ آج ہم اس مبارک محفل میں، مجلس میں، بزم میں حاضر ہیں۔ یہ ذکر کی محفل ہے، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 9 ربیع الاول کا اس وقت آغاز ہو چکا ہے، اور بہت سی ٹریڈیشنز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بلیسڈ برتھ کی ڈیٹ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ 12 کا بھی کال ہے، اسی طرح کچھ ہمارے دوست 17 ربیع الاول کو بھی مناتے ہیں، تو پورا مہینہ ہی ایک گلوریس مہینہ ہے، اٹ از اے منتھ آف سیلیبریشن۔ تو ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس مہینے کی، اور خاص طور پر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ برتھ کی، اس نورانی میلاد کی، اور یقیناً ہم خوش ہیں، اور وہ کسی نے جو کہا ہے بالکل یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ پہ خوش ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی، انبیاء کی یہ تو بلیسڈ سننا ہے کہ پروفٹ کی آمد ایک صحابہ کی سنت ہے، جیسے ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ تو خواتین و حضرات، آج ہماری اس نشست کا پہلا دن ہے، اور حرف آغاز کے طور پر چند فکرے، اور اس کے بعد صبا صاحبہ ہمارے ساتھ کچھ قرآنک نریشنز اور احادیث کی نریشنز ہمارے ساتھ شیئر کریں گی۔ آغاز میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم اس انفارچونیٹ پیریڈ میں رہتے ہیں جہاں پر ربیع الاول کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو بھی لوگوں نے ڈسپیوٹڈ بنانے کی ایک مذموم کوشش کی ہے۔ دس از ویری ویری انفارچونیٹ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے
تو لوگ میسیجز اور واٹس ایپ ٹیکسٹ اور فیس بک پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں انوویشن کی اور بدعت کی اور اس طرح کی ہمیں نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. I would have to say this rather painfully and bluntly کہ ہر چیز کو حلال اور حرام کے اینگل میں نہیں دیکھنا ہوتا، ہر چیز کو بدعت کے لینز میں نہیں دیکھنا ہوتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں. اور محبت کے جتنے ایکسپریشنز ہیں وہ ویلڈ ہیں. کوئی شخص کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے محبت کے ایکسپریشن پر فتویٰ لگائے. ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ادنا درجے پہ ہم سب جو گفتگو کریں گے سنیں گے، ہم سب اپنے ادنا لیول کے اوپر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے سے اس لو کو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر ثواب عذاب، حلال حرام، بدعت اور چیزوں کا وجوب اس کے اوپر ڈسکشن کرنے نہیں آئے. تو میں تمام آنریبل ہمارے جو اسکالرز ہیں جن کا تعلق تمام مکاتب فکر کے ساتھ ہے، میں ان سے دست ادب جوڑ کر یہ درخواست کروں گا کہ ایسے میسیجز کو ڈسکریج کریں، ایسے پوسٹ کو ڈسکریج کریں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلیسڈ برتھ کے حوالے سے ہونے والی تقاریب اور وہ جو ذکر کی نشستیں ہیں ان کو ڈسپیوٹڈ کرنے کی جو ایک کوشش اور سازش ہے، اس سے ہمیں سب کو بچنا ہے. اور تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام اسکالرز کو اکٹھے ہونا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو، ان کی ریمیمبرنس کو ہم ڈسپیوٹڈ بنائیں گے تو بحیثیت ہمہ ہم کہیں نہیں جا پائیں گے. اور آخر میں حرف آغاز کے طور پہ برکت کے لیے ایک بات میں ضرور کروں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہے، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پروفٹ نے منایا یا نہیں منایا. یہ ایسی سنت ہے، یہ ایسی سنت موقدہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھرو آؤٹ ہز پروفیٹک مشن اس کو سیلیبریٹ کیا. آپ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منڈے کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھے رب العزت نے نبوت کا اعلان کرنے کا بھی شرف عطا کیا تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے برتھ ڈے کو خود سیلیبریٹ کیا ہے، سال میں ایک دفعہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ نہیں، ویکلی سیلیبریٹ کیا ہے ٹل ہز بلیسڈ ڈیمائس، ان کے وصال شریف تک. تو آقا کے ظہور پر نور کو، آقا کے مولد کو، یہ ایسا دن نہیں ہے جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علیحدہ ہے. آقا کی سنت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر دن آقا کو یاد کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس نعمت عظمیٰ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نازل فرمایا اور ہمیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو میری بہت ہم سب وی آر اسٹوڈنٹس، وی آر نو اسکالرز، لیکن میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس خوبصورت فیسٹیول کو جس میں آقا سرکار دو عالم کا ذکر ہوتا ہے، آقا پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس خوبصورت فیسٹیول کو متنازع نہ بنائیں. جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اس انداز میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. جس کو جو کیفیت اچھی لگتی ہے وہ اس پہ کرے اور ایک دوسرے پہ ہم فتوے بازی نہ کریں. تو یہ حرف آغاز کے طور پہ میری اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ معروضات تھیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں صبا صاحبہ کو کہ وہ کچھ قرآنی آیات اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت، ان کی تمام فیملی، ان کی تمام کمپینینز اور ان کے تمام لوڈ ونس کو، اور تمام اولیاء اور تمام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لونگ امتیز کو بھی سلام۔ آغاز میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، ورسز نمبر 127 to 129، اور ہم یہ دیکھیں گے ان آیتوں میں کہ پروفٹ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی دعا مانگی تھی جب وہ اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، جو اللہ کا بلیسڈ ہاؤس ہے، اور اس کی ہسٹری میں ہمیں معلوم ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ ہاؤس، دا فرسٹ پلیس آف ورشپ آف اللہ بلٹ آن دس ارتھ، یعنی اس دنیا میں پہلی مسجد، آپ سمجھیں اللہ کی عبادت کے لیے پہلی مسجد کی جب تعمیر دوبارہ ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ساتھ میں اس کو تعمیر کر رہے تھے، اس کی دیواروں کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی مکہ کے لیے اور اس وادی کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں بھیجے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو اس کا ایک ہم حصہ پڑھیں، دعا لمبی ہے، اس کا ایک ہم سیکشن پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت اور مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس اور قلوب کو خوب پاک اور صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو مقام ابراہیم کے قریب غالباً انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی تھی، اور اس دعا میں یہ ایک حصہ بھی شامل ہے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آخری نبی، وہ جو پرفیکشن آف پروفٹس ہیں، ان کو اس جگہ مکہ پہ بھیج، یہاں پہ ان کو پیدا فرمایا اللہ۔ اور اس خوبصورت آیت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رول فار ہیومینٹی بھی بتایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ بھیجیں اللہ تعالیٰ، اور ان کا فنکشن کیا ہے کہ وہ اللہ آپ کی آیتیں تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو بتائیں، آپ کا پیغام لوگوں کو بتانے والے ہوں، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، وزڈم سکھائیں، آپ کے لاز سکھائیں،
اور ان کو پاک اور صاف کریں، لوگوں کی کلینزنگ کریں، لوگوں کے دلوں کی کلینزنگ، ہیبٹس کی کلینزنگ، ہر طریقے سے ان کی کمپنی ایک پیور کمپنی ہو، ایک پروفیٹک کمپنی ہو جو لوگوں کے لیے سلامتی، سکون، بلیسنگ کا باعث ہو. تو یہ ان کی دعا میں شامل ہے. تو ایک لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی خوشی منائی، ان کی دعا کی، ان کو یاد کیا. تو اگر حضرت ابراہیم ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو یاد کرتے تھے تو ہمیں تو روز کرنا چاہیے. یہ قرآن کریم کی آیتیں تھیں. اب ہم کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں. پہلی حدیث ہے، حضور نبی اکرم اس حدیث میں فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کہتے ہیں بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گوندے ہوئے مرحلہ خلقت میں تھے. یعنی جب حضرت ابراہیم کو ابھی کریٹ بھی نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقے سے، وہ ابھی گوندے جا رہے تھے، ان کی مٹی گوندی جا رہی تھی. میں جناب آدم کو جب گوندا جا رہا تھا، یعنی ان کی کریشن کا پروسیس جب چل رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نبی تھا. میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں. بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا جب حضرت آدم ابھی اپنی مٹی میں گوندے ہوئے مرحلہ خلقت میں تھے. یعنی کریشن کے پروسیس میں وہ جب تھے تب بھی میں خاتم الانبیاء تھا. I had this position, I was existing somewhere. Allah had elevated me, I was existing. پھر آگے کہتے ہیں میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود ایکسپلین کر رہے ہیں. میں تمہیں اس کی مزید تفصیل بتاتا ہوں کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے مانگی. اور پھر آگے یہی قرآن کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کا ایک ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے فرمایا دعا میں، اے ہمارے رب، ان میں یعنی مکہ والوں میں انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول کو مبعوث فرما. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں تو حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آنسر کی، اور میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ انہوں نے کہا. حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا میرے بارے میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا، اور میں اس رسول کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں احمد ہے. تو حضرت عیسیٰ یہ بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ آخری نبی میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہے. تو اسی لیے حضرت عیسیٰ کو خوشخبری سنانے والا بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی، ان کی برتھ کی خوشخبری پہلے سے ہی سنائی. He celebrated the birth of Prophet before Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even came into this world. He gave the news for that. انہوں نے خبر دی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے نور کو جنم دیا ہے جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. اور اس حدیث کو امام ابن حبان، طبرانی، ابو نعیم، حاکم اور ابن سعد نے روایت کیا ہے. دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں
جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں عطا کی گئیں، اور میں انہیں بطور فخر بیان نہیں کر رہا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ مجھے تمام سرخ اور سیاہ لوگوں یعنی تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک ماہ کی مسافت سے ہی طاری ہونے والے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بلیسنگ اور پروٹیکشن دی ہے کہ ایک مہینے کی مسافت یعنی ایک مہینے کا سفر، کتنا ڈسٹنس ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینے ٹریول کرتے رہیں، تو میرا روب اور میرا دبدبہ اور میری بلیسنگ اور میری جو برکت ہے وہ اتنے ڈسٹنس تک ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو یہ کوالٹیز نہیں دی جو یہ مجھے دی ہیں، کہ ایک ماہ کی مسافت سے ہی طاری ہونے والے روب کے ذریعے میری مدد کی ہے، اور میرے لیے اموال غنیمت کو حلال کیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے یہ حلال نہیں تھے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے، اسی کی ایکسٹینشن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی امت کو یہ ایک خاص بلیسنگ دی کہ وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ نماز کا وقت ہو، اذان آئے، اور وہ کہیں بھی پاک جگہ پہ، مٹی پہ، کہیں بھی کسی بھی جگہ کو اپنا سجدہ گاہ، اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بلیسنگ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ کسی اور پروفٹ کو یہ کوالٹی نہیں دی گئی کہ تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی جسے میں نے اپنی امت کے لیے روز قیامت تک مؤخر کر دیا، اور یہ شفاعت اس کے لیے ہوگی جو کسی شے کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ تو شفاعت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹرسیشن، ان کی دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ کی مرسی کو ریسیو کرنا، اللہ تعالیٰ نے پروفٹ محمد کو یہ بلیسنگ دی ہے، یہ رول دیا ہے، یہ ڈیوٹی دی ہے، that he is a source of blessing for all of creation۔ اور اس حدیث کو امام احمد، ابن ابی شیبہ اور ابن حمید نے روایت کیا ہے۔ اور اگلی حدیث ہے، بہت خوبصورت ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا، میں نے تمام زمین کے مشارق اور مغارب یعنی مشرق اور مغرب یعنی ہر طرف میں نے تمام زمین کی سیر کی ہے، مگر نہ تو میں نے محمد سے بہتر کسی کو پایا اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ حضرت جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ امیجن کریں کہ the angel in charge of all angels، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریز بیان کریں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام جگہوں کی، تمام زمین کی سیر کی اور میں نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور جہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رابطے کی بات آتی ہے۔ وی نو کہ ایک پروفٹ کی کمپنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ تو یہ جو اگلی حدیث ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے قرآن ریسیو کیا سب سے پہلی دفعہ، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور یہ جگہ مکہ سے باہر جبل نور، دا ماؤنٹین آف نور کے اوپر غار حرا کے اندر نبی پاک موجود ہیں، کافی دنوں سے وہاں پہ وہ عبادت میں مصروف ہیں، علیحدہ لوگوں سے کٹ کے مکہ سے کچھ فاصلے پہ، اور پھر وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے تو یہ ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کال بیان ہے، اور وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابتدائی حالت بتا رہی ہیں جب وہ وہی ریسیو انہوں نے ابھی کی نہیں تھی، قرآن شریف نازل نہیں ہوا تھا، تو وہ عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کے نور کی طرح صاف ظاہر ہو جاتا تھا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے۔ پھر آپ کے نزدیک خلوت نشینی پسندیدہ بنا دی گئی۔ پھر آپ کو علیحدہ رہنا اور علیحدگی میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے یہ ان کے دل میں پسندیدہ بنا دیا، اور وہ یہ کرتے تھے، جس طرح وہ غار حرا میں جاتے تھے اور کئی دن وہاں عبادت کرتے تھے۔ پھر آپ کے نزدیک خلوت نشینی پسندیدہ بنا دی گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرنے لگے۔ آپ اس میں تہنس فرماتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف آنے سے پہلے کئی راتیں وہاں عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ اس کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاتے تھے، پھر حضرت خدیجہ کی طرف واپس لوٹ آتے تھے، پھر اسی طرح توشہ ساتھ لے کر وہاں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا اور آپ اس وقت غار حرا میں ہی تشریف فرما تھے۔ تو کئی دن غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا واپس حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے، اور پھر دوبارہ سامان لے کے کھانے پینے کا واپس جاتے تھے، اور کئی دن عبادت کرتے تھے، اور یہی ان کی روٹین چل رہی تھی جب غار حرا میں ان کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ آگے حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، پس آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، اینڈ وی نو کہ حضرت جبرائیل تھے۔ پس آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اقرا، آپ پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس نے مجھے پکڑا اور مجھے خوب بھینچا، مجھے بہت زور سے پکڑا، یہاں تک کہ مجھے خاصی مشقت اور تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، آپ پڑھیے۔ تو میں نے جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرمایا، اس نے دوبارہ مجھے پکڑا اور خوب بھینچا، یہاں تک کہ مجھے خاصی تکلیف پہنچی۔ پھر اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار پھر بھینچا، یہاں تک کہ مجھے خاصی تکلیف پہنچی، اور پھر اس نے مجھے چھوڑا اور کہا، اور یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس کا ترجمہ ہے، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آگے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس وقت کانپ رہا تھا، اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اور آپ امیجن کریں کہ غار حرا کافی اوپر ہے، کوئی 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اوپر پہنچنے میں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرسٹ فیو ریولیشنز لے کے نیچے اترے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے حضرت خدیجہ نیچے ہی کہیں کیمپڈ ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ میں ہوں، بٹ ان اینی کیس وہ نیچے اترے اور وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ شی واز دا فرسٹ وومن ٹو ہیئر اباؤٹ ریولیشن۔ وہ خاتون تھیں جنہوں نے پہلی دفعہ ایک قرآنی ریولیشن کو سنا، آیتوں کو سنا، اور وہ بھی نبی پاک سے سنا، یعنی پہلی خاتون تھیں، ان کی وائف تھیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ سنا۔ اللہ نے ان کو یہ بلیسنگ دی دیٹ شی واز دا فرسٹ پرسن۔ تو کہتی ہیں کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ بس انہوں نے آپ پر چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوف اور ڈر ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سارے واقعے سے آگاہ فرمایا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی، ہرگز نہیں، قسم بخدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،
آپ یتیموں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں, آپ ناداروں اور فقیروں کو عطا کرتے ہیں, اور مہمانوں کی عزت اور تکریم کرتے ہیں, اور آفات حق کے خلاف لوگوں کے مددگار بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈسکرپشن حضرت خدیجہ کیا دے رہی ہیں. واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ واز ہی واز somebody, وہ ایک ایسے انسان تھے جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تھے, صلہ رحمی کرتے تھے, جو ڈاؤن ٹروڈن, جو ویک لوگ تھے, جو یتیم بچے تھے, جو فقیر تھے, جن کے پاس کچھ نہیں تھا, پیپل ہو ہیڈ نتھنگ, پیپل ہو ہیڈ لاسٹ تھنگس, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں گے, جن پہ ظلم ہوتا ہوگا, وہ ان کی مدد کرتے تھے. ہی واز اے ویری کائنڈ مین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یو آر سچ اے گڈ ہیومن, آپ اتنے اچھے انسان ہیں, آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں, آپ کبھی کسی کا برا نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا برا کیوں کریں گے. پھر حضرت خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئیں. ورقہ بن نوفل نے زمانہ جاہلیت میں عیسائیت کو قبول کیا تھا, اور وہ عبرانی لغت میں کتاب لکھتا تھا, اور وہ انجیل سے عبرانی زبان میں ہیبرو میں لکھتا تھا. جتنا اللہ چاہتا تھا وہ لکھتا تھا. اور اس وقت یہ ورقہ بن نوفل who is supposed to be a very pious man, اللہ والے انسان تھے, سیکر تھے, اللہ کی سرچ میں تھے, جو آنے والے نبی ہیں ان کی سرچ میں تھے. تو ورقہ بن نوفل اس ٹائم پہ کافی بوڑھے تھے, اور عائشہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بہت بوڑھے تھے, اور وہ نابینا بھی ہو چکے تھے اس وقت تک. ہی واز این اولڈ مین, اندھے تھے اور کافی بوڑھے تھے. تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا, اے میرے چچا کے بیٹے, اپنے بھتیجے کی بات کو سنیے. تو ورقہ نے آپ سے کہا, اے میرے بھتیجے, آپ نے کیا دیکھا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو انہوں نے دیکھا تھا. تو سن کر ورقہ نے کہا, یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا. یعنی یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف بھیجا تھا, یعنی حضرت جبرائیل. اے کاش کہ میں خوف اور گھبراہٹ کے وقت موجود رہوں, اے کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, کیا میری قوم مجھے نکال دیں گی؟ اور اس نے جواب دیا, ہاں, جو بھی ایسا پیغام لے کر آیا جس کے ساتھ آپ تشریف لائے, اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھی گئی. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی انتہائی قوی اور مضبوط اور طاقتور مدد کروں گا. پھر اس کے بعد ورقہ زیادہ دن زندہ نہ رہے اور وہ مر گئے, اور وہی کچھ دیر کے لیے رک گئی. سو وی نو فرام دس کہ ورقہ بن نوفل بھی ایک اللہ والے تھے, ایک سیکر تھے. ہی واز ویٹنگ فار دا لاسٹ پروفٹ ٹو کم, اور اللہ نے ان کو بھی یہ سعادت, یہ بلیسنگ دی کہ ہی میٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفور ہی پاسڈ اوے. اور ایک اور بہت خوبصورت ڈیٹیل ہے جو اس واقعے کے کچھ عرصے بعد کا ہی ہے, شروع کے کچھ ٹائم کا ہے, جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ نے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے اور لوگوں کو سکھانی ہے. تو یہ ابن اسحاق کی جو سیرت کی کتاب ہے اس میں سے ایک پورشن ہے, یہ ہم پڑھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے فرمایا کہ نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل ایسے وقت میں آئے کہ آپ مکہ کے بلند حصے پر تھے. یعنی مکہ کے شہر سے کچھ دور ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے کسی وادی میں ہوں یا کسی چھوٹے ٹیلے پہ یا پہاڑ کے اوپر ہوں, لیکن ایک بلند حصے پہ تھے, لوگوں سے دور. تو جب نماز فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل ان کو نماز سکھانے کے لیے آئے. اس وقت نبی پاک ایک مکہ کے بلند حصے پہ کسی پہاڑ پہ شاید ہوں گے. آپ مکہ کے بلند حصے پر تھے, پھر وادی کے ایک کنارے سے اپنی
ایڑھی کو ٹکرایا تو وہاں ایک چشمہ بہہ نکلا، اور جبرائیل نے وضو فرمایا. سو حضرت جبرائیل نے اپنی ایڑی رگڑائی اور وہاں سے پانی جاری ہوا، اور اس پانی سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا. حضرت جبرائیل نے وضو فرمایا، اور اس حالت میں کہ رسول اللہ کو ملاحظہ فرما رہے تھے، یعنی ان کو سکھا رہے تھے کہ وضو کا طریقہ ایسا ہے، تاکہ آپ کو بتلا دیں کہ نماز کے لیے طہارت کس طرح کی جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضو فرمایا، جس طرح جبرائیل کو وضو کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا. پھر آپ کو لے کر جبرائیل کھڑے ہو گئے اور آپ کو ساتھ لے کر نماز پڑھی، اور رسول اللہ نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر جبرائیل لوٹ گئے. اور اس کے بعد سیکشن میں فرمایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ حضرت جبرائیل اس طرح آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس طرح سے وضو کا طریقہ سکھایا تھا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا. اینڈ اگین وی سی کہ حضرت خدیجہ واز دا فرسٹ وومن جن سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفائڈ کیا اور ان کو یہ پیغام دیا. اینڈ شی ڈیڈ وضو وتھ ہم، ان کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھی انہوں نے. اور تو ان روایات سے، ان حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اینجلز کو کس طرح آن ڈیوٹی لگایا ہوا تھا ٹو پروٹیکٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو ہیلپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن کی آیتیں ان تک لے کے جانے کے لیے. ہر چیز میں آل دا اینجلز ور ہیلپنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی کے کچھ عرصے بعد کی ایک حدیث ہے، اور سورہ علق کی جو بقیہ آیتیں ہیں ان کے بارے میں ہیں کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی اور لوگوں نے انہیں دیکھا تو مکہ کے لوگ کس طرح ناراض ہوتے تھے اور ان کے بارے میں بری بھلی باتیں کہتے تھے. تو یہ ابو جہل کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. اور اگین آپ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اینجلز، ہاؤ ور دا اینجلز پروٹیکٹنگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ آل ٹائمز. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص پروٹیکشن میں انہیں رکھا ہوا تھا. تو یہ آخری حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد سجدے میں تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ یعنی تم سب کے سامنے اپنے معبود واحد کی عبادت کرتا ہے. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اوپنلی نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو کرٹیسزم ملی کافی زیادہ. تو ابو جہل بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ان کے فالوورز کو کہہ رہے ہیں کہ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلا نماز پڑھتے ہیں تم لوگوں کے سامنے؟ تو کہا گیا جی ہاں. تو ابو جہل نے کہا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کو روند ڈالوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں ملا دوں گا. پھر جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس آ کے انہوں نے نماز پڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ گیا، یعنی ابو جہل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن روندنے کا ارادہ کیا. ابھی کیا نہیں، ابھی صرف ارادہ کیا. ہی ہیز جسٹ تھاٹ آف اٹ ان ہز ہارٹ یا ان ہز مائنڈ. ابھی ابو جہل نے آپ کی گردن کو روندنے کا ارادہ کیا. وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک الٹے پاؤں یوں پلٹا جیسے اپنے ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا ہو. اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق تھی اور خوفناک صورتیں اور بڑے بڑے بازو تھے. تو اس نے کہا کہ سڈنلی میں نے کچھ دیکھا کہ کوئی چیز ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. میرے ان کے درمیان ایسے ہے جیسے آگ ہے اور بہت بڑے بڑے بازو ہیں اور مجھے مارنے کے لیے کوئی آگے بڑھا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ لیتے. تو
اگر ہم مسلمان ہیں، اسپیشلی اگر ہم مسلمان ہیں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پروفٹ مانتے ہیں اور ان کے امتی ہونے کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ہمیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، بیکاز یہ تو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور پروفٹس کی، اور ہمیں بھی اس کا ایک حصہ بننا چاہیے، اور اس کی برکات سے ہمیں بھی فیض یاب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھائے، آمین۔ تھینکس الاٹ، جزاک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ ذکر کی محفل جاری ہے الحمدللہ، اور آج ڈے 1 پر کچھ قرآنی آیات ہیں جن کو ہم پڑھنے کی سعادت اور شرف حاصل کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن تو سارا ہی نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں نے کچھ آیات کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ جو آیات ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ خود بخود پوائنٹ کرے گا کہ ہمارے تھاٹس کو، ہماری انٹلیکٹ کو کس طرف سفر کرنا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے سورہ یونس، قرآن عظیم الشان کا چیپٹر نمبر 10، سورہ نمبر 10، اور ان کی 2 آیات ہیں، ان کو ہم پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور اس میں رب العزت ایک پیغام دے رہے ہیں، تو اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العزت فرما رہے ہیں، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور شفا آ گئی جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی ہمارے سینوں میں بیماریاں ہیں مختلف طرح کی، کینہ، بغض، حسد اور دیگر انٹرنل بیماریاں ہیں۔ تو رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں نصیحت مل گئی، گائیڈنس، اور تمہیں شفا مل گئی، جو تمہارے سینوں میں بیماریاں تھیں ان کو شفا مل گئی، اور پھر فرمایا اور ہدایت مل گئی اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ تو اللہ رب العزت 3-4 مختلف ورڈ سے اپنی گائیڈنس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نصیحت دی، میں نے تمہیں شفا دی ان بیماریوں سے جو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، میں نے تمہیں ہدایت دی، اور پیپل آف فیتھ کے لیے میں نے مرسی دی۔ اور اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ فرما دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، یہ میں نے فضل کیا ہے، اپنی مرسی اتاری ہے، اور یہ مرسی کس کے ذریعے سے اللہ نے اتاری ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اتاری ہے۔ یہ جو گائیڈنس ہے، یہ جو سینوں میں بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ کس کے ذریعے سے اتارا گیا ہے؟ تو آف کورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فرما دیجئے یہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے، پس مسلمانوں کے چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں کہ جو میں نے مرسی اتاری ہے، جو میں نے گائیڈنس اتاری ہے، یہ جو میں نے رحمت اور نصیحت اتاری ہے، یہ جو بیماریوں پر میں نے شفا اتاری ہے،
اس کا سورس اور میڈیم تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں، اس کو سیلیبریٹ کریں. اور اگلی ٹکڑے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. یعنی مال دنیا کو لوگ جمع کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو دنیاوی چیزوں کو، مٹیریل کو جمع کرتے ہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ سیلیبریٹ کریں، خوشیاں منائیں وہ اس فضل کی، اس مرسی کی جو میں نے اتاری ہے. تو ان آیات کو دوبارہ سے اگر دیکھیں، ان کو اگر ہم پڑھیں اور پھر تھوڑا ایک کانٹمپلیٹو پاز کریں، رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، شفا آ گئی ان بیماریوں کی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی. تو کہہ دیجئے، سرکار دو عالم کو خطاب ہے، یہ سب کچھ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے. اور یہ رحمت آف کورس پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹہڈ کی وجہ سے ہے. بس مسلمانوں کو چاہیے اس پر خوشیاں منائیں، اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. تو اگر ہم سب تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کریں، تدبر کریں، اس کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، سورس آف گائیڈنس ہے، سورس آف نصیحت ہے، وہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر خوشیاں مناؤ. میں نے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور رب العزت کی سنت کو آپ کے سامنے یہ آیات پریزنٹ کر رہی ہیں کہ سورسز آف گائیڈنس، سورسز آف نصیحہ، سورسز آف مرسی، جس میں سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی آمد پر خوشیاں منانا یہ سنت خدا ہے، یہ سنت رب العزت ہے، یہ سنت مالک الملک ہے. صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اس آیت کے تحت، اس آیت کے مصداق کے تحت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں، اور اپنے چھوٹے سے لیول کے پر ہم یقیناً خوشیاں منائیں گے اور جشن منائیں گے اور اس کو سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ جو اگلی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ سورہ آل عمران، قرآن کا چیپٹر نمبر 3، اور یہ ورس نمبر 164 ہے. سورہ آل عمران طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں. اس میں رب العزت نے کیا خوب یہاں پہ فرمایا ہے، اور جیسے وی آل نو کہ پورا قرآن ہی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، ریالٹی ہے، پورا قرآن ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو میرے ایک استاد نے اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ ان سب میرے اساتذہ کی ہر طرح سے فضل و کرم کا معاملہ فرمائے. ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے پیرنٹس، اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہیں. تو انہوں نے ایک بچے کو جیسے تقریر لکھائی جاتی ہے، تو انہوں نے ایک تقریر لکھی میرے لیے، جس کو میں نے پھر یاد کیا اور پھر بہت جگہ میں جیتا بھی اسکول لیول کے اوپر. تو اس کے اندر بڑی خوبصورت انہوں نے جملے مجھے بھی جیسے یاد بھی آتے ہیں کچھ، کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی قرآن پوری نعت مصطفیٰ ہے. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسٹکلی جیسے ہمیں بتایا گیا، اس کا چہرہ ودھا ہے، آقا کی زلفیں واللیلی اذا سجا ہیں. آقا کے ہاتھ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ید اللہ ہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. آپ کے سفر کے بارے میں قرآن نے کہا الی المسجد الاقصی. آپ کے جو عروج کی ابتدا ہے، جب آپ نے عروج کا سفر کیا تو رب العزت نے اس کو کہا کہ سدرۃ المنتہا. اور آپ کا جو کلمنیشن تھا قرآن میں، اللہ نے کہا کعبہ قوسین او ادنا. پروفٹ کی لائف کو اللہ نے کہا بیسٹ اسوائے حسنہ. یہ سب قرآن میں ہے نا، قرآن ہے یہ. آقا کے نالج کے بارے میں اللہ نے کہا رب زدنی علما، یعنی اس میں انکریز ہوتا رہتا ہے ہر وقت آقا کے نالج اور معرفت میں.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک ایک ادا پہ رب العزت نے قرآنی صورتیں اور آیات کو اتارا ہے. تو کل قرآن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خوبصورت پریز ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے. تو اب رب العزت کیا فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں ورس نمبر 164. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ترجمہ اگر ہم پڑھیں، بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا. رب العزت نے کاؤنٹلیس نعمتیں کریشن کے لیے اتاری ہیں، کاؤنٹلیس. ہم ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے رب العزت نے جو نعمتیں اتاری ہیں. لیکن رب العزت نے اپنی نعمتوں کو اس طرح سے جتایا نہیں ہے کہیں. ادھر رب العزت نے اس نعمت کے اوپر فخر کیا ہے اور اس کو جتایا ہے، اور ہیومن بینگز کو، کریٹڈ ریلم کو یاد کرایا ہے. بے شک، انڈیڈ، ایبسلیوٹلی اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروفیٹک مشن کو بھی بیان کیا ہے یہاں پہ، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو بھیجا گیا ہے، جو مبعوث کیا گیا ہے، اس پر رب العزت نے احسان کو یاد کرایا ہے. رب العزت کے کاؤنٹلیس احسانات ہیں ہمارے اوپر، مگر اس احسان کو رب العزت نے یاد کرایا ہے. اور اس میں ایک ہنٹ بھی ہے، یہ قرآن کی اس آیت میں ایک ہنٹ بھی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول بھیجا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا. اس کا مطلب ہے مکہ المکرمہ میں ایک جماعت ایسی تھی پروفٹ سے پہلے بھی جو ایمان پر تھی، جو ایمان والی تھی، جو اللہ کو مانتی تھی. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی تاریخ یا حدیث میں کوئی روایت نہیں پڑھا، قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے. اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو ہر وقت ایمان پر رہی، جو مومن تھی، اور وہ جماعت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک مطہر گھرانہ ہے. آقا کے والدین کریمین طیبین طاہرین، ہمارے ماں باپ قربان آقا کے والدین کے اوپر، بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالی علیہا، جناب عبداللہ علیہ السلام، آقا کے اجداد کریمین، آپ کا گھرانہ پورا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا، مومنین پر، پیپل آف فیتھ پر احسان کیا. ان میں رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے؟ جو آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کے سائنس کو یاد کراتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کلینس کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے. تو پہلے وہ راستہ اس طرح سے جو ٹوٹ رہا تھا، اس راستے کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوائیو کیا آگے. تو اب جب احسان کو جتایا جائے اور اللہ رب العزت ہمیں یاد کرا رہے ہیں احسان کو، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس احسان کا تذکرہ کرنا ہے، اس احسان کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اور رب العزت کے سامنے اس احسان کے شکریہ کے طور پر آقا کا ذکر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے آپ کو آقا کے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ یہ آقا ہی ہیں جو گاڈ کے سائنس کے ساتھ ہمیں جوڑیں گے،
کلینزنگ کریں گے ہماری، اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائیں گے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ، ہم یقین ہے ہمارا کہ جیسے گمراہی سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، آپ خود اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، اور اس سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو مرتبہ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جو اگلی آیت ہے یہ بھی سورہ آل عمران سے ہی میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 81 اور 82، اور یہ آیت بہت اہم ہے، یہ ہمارے بہت سے مسئلے حل کرے گی۔ اور میں اپنے ادنا سے لیول کے اوپر، وی آر ویری ہمبل اسٹوڈنٹس آف ریلیجن، دین کے اوپر، قرآن کے اوپر، احادیث کے اوپر جب تک غور فکر تدبر نہیں کیا جائے گا، اور ایک لٹرلسٹ، ایک شیلو لٹرلزم کے ساتھ ایک لفظ اور سطحیت کے لیول کے اوپر ہم آپریٹ کریں گے تو ہم دین کے مقصد سے دور ہوں گے۔ دین اور خاص طور پہ قرآن عظیم الشان، اٹ کالز فار ریفلیکٹیو میڈیٹیشن، یہ ریفلیکشن مانگ رہا ہے ہم سے۔ تو یہ اس آیت کو آیہ میثاق بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 81، رب العزت فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب یہ اس کی ٹرانسلیشن ان دو آیات کی اگر ہم دیکھیں، اور جب اللہ نے انبیاء سے میثاق کیا، اب پروفٹس کے ساتھ رب العزت اگریمنٹ کر رہے ہیں، ایک وعدہ لے رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں ان سے، میثاق، ایک پختہ عہد۔ جب اللہ نے انبیاء سے میثاق کیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹس کو کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، یعنی ایک لیول پہ جب تمہیں پروفٹ بنا دوں، میسنجر بنا دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے، اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ اور فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور میرے اس بھاری عہد کو مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور پھر رب العزت نے تنبیہ کی، اور پھر جس نے اس اقرار کے بعد منہ موڑا، پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب یہ جو دو آیات ہیں کی تو علماء کرام اور جو مسٹکس ہیں، اس کی تو ملٹیپل لیئرز ہیں، لیکن اگر بالکل لفظ کے درجے کے اوپر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب العزت نے ایک خاص محفل کو سجایا ہے، اور اس محفل میں، اس نشست میں، اس مجلس میں صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہے، باقی کائنات کو شامل نہیں کیا، صرف انبیاء کرام کو شامل کیا۔ اور اس بابرکت مجلس اور نشست میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ آقا کا ذکر کرنا جبکہ بظاہر آقا موجود نہیں ہے، یہ رب العزت کی اپنی سنت ہے،
اور اس ذکر کے سب سے پہلے سامعین کون ہے؟ اس ذکر کے سب سے پہلے سامعین انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ. کیسے کیسے انبیاء ہوں گے اس میں؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ. اس درجے کی ہستیاں اکٹھی جمع ہیں. اور رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ذکر حبیب ہو رہا ہے. اور کس انداز میں ہو رہا ہے؟ اس کی لینگویج دیکھیں کہ میں تم سے میثاق لیتا ہوں، حلف لیتا ہوں، وعدہ کرو میرے ساتھ کہ جب تمہیں پروفٹ ہوڈ مل جائے اور پھر وہ آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے کائنات بنائی ہے، جو میرا محبوب ہے، جو وہ آ جائے اور تم لوگوں کی تصدیق کرے، تم لوگوں کی کتابوں کی تصدیق کرے، تو ضرور بے ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے. یہ اللہ کے منتخب نمائندوں کی نشست ہے. ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ پروفٹ پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے. 1,24,000 انبیاء کے ملٹیپل مشنز ہیں، مگر ایک مشن ہے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے سرونٹ ہیلپ کریں گے، ان کا نصرت کریں گے، ان کی مدد کریں گے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ پھر فرما رہے ہیں اور میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا. تاکید کے ساتھ 2 دفعہ رب العزت انہیں ریمائنڈ کروا رہے ہیں. سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا. سارے نبیوں نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہم السلام اجمعین، الہ العالمین ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کنڈیشن کے اوپر. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سب گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پہ وٹنس ہو جاؤ. تم نے میرے ساتھ یہ ٹریٹی کیا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. I am also one of the witnesses کہ یہ ٹریٹی ہوا. اور اگلی آیت میں ازراح تنبیہ اللہ رب العزت نے کہا، کیا فرمایا کہ پھر جس نے اس اقرار کے بعد روح گردانی کی، منہ موڑا، پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے. یہ پروفٹ سے خطاب ہے اور پروفٹس کے ذریعے ہم سے خطاب بھی ہے اب، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے گا وہی نافرمان ہے. یہ لینگویج ہے ان 2 آیات کی. تو سب سے پہلی جو وہ نعت کی محفل، وہ جو پریز کی محفل، وہ اللہ نے سجائی ہے، پروفٹس کی کمپنی میں سجائی ہے. پروفٹس سے حلف لیا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کرنے والوں میں سے ہوں گے. اور پھر انہیں کہا گیا کہ اس عہد کو تھام لیا، اس کے اوپر چلو گے، اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقرار کرتے ہیں. رب العزت نے کیا فرمایا؟ گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے اوپر اور میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور جو پھر اس سے پھرے گا وہ نافرمانوں میں سے ہوگا. تو یہ ہے ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس. اور اس پر اگر برکت کے لیے ہم ایک چھوٹا سا تفسیری کال بھی دیکھ لیں. اس پہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے آج سے 300-350 سال پہلے ایک بہت بڑے صوفی اسکالر اور مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی جناب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے اور ان کے سلسلے میں سے تھے، بہت ہی اسکالرلی. تو وہ ایک روایت لے کے آئے ہیں. اس روایت کو ہم کوئکلی اگر دیکھ لیں کہ جب یہ پروفٹس کا یہ جو مجلس ہے اس کی صورت کیا تھی، تو اس میں ایک قول ہے، اور بھی اقوال ہیں. تو امام بغوی جو کہ بہت بڑے کلاسیکل ایرا کے اسکالر تھے، معالم تنزیل ان کی تفسیر کی کمپائلیشن ہے، ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، امام بغوی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی اولاد کو نکالا. اب آدم علیہ السلام
کی پشت سے ارواح کو، اسپرٹس کو نکالا گیا تھا. وہ جیسے دوسری آیت میں بھی ہمارے سامنے یہ واقعہ آتا ہے. تو انبیاء ایسے تھے جس طرح چراغ ہوں. تو جو انبیاء کی اسپرٹس تھی وہ لیمپس کی طرح تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ وعدہ لیا تھا. تو یہ بالکل وہ جو ڈے زیرو کہہ لیں ہم اپنے ورڈ اس لینئر ٹائم کے حساب سے، وہ جو ڈے زیرو تھا یا ڈے ناٹ تھا، اس دن انبیاء سے پہلے دن ابھی انہوں نے اس کائنات کی شروعات ہی بھی نہیں ہوئی تھی اس طرح سے، تو ان انبیاء کے ساتھ یہ عہد لیا گیا تھا. اب کیا اس سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ انبیاء مدد کر سکتے ہیں، وہ ایمان بھی لائے ہوں گے؟ اور جو ٹائم کا نوشن ہے ہمارا لینئر ٹائم کا، پروفٹس کے لیے ٹائم کا وہ نوشن اور وہ ڈائمینشن نہیں ہے. پروفٹس جو ہیں وہ ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن میں بھی اللہ کے حکم سے آپریٹ کر سکتے ہیں. تو یقیناً پروفٹس ایمان لائے، اور جس کی ایک بڑا مظہر معراج کی رات ہے جب وہ سارے جمع ہوئے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. تو ایک بہت بڑا مظہر فزیکلی بھی مینیفیسٹ اس کا ہوا، ایک فزیکل مینیفیسٹیشن بھی ہوئی. تو یقینی طور پہ یہ آیات بہت ہی خوبصورت اور جیسے کہ ہمارے سامنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتی ہیں. جیسے پہلے یہ آیات پڑھی گئیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے، اس پر بھی ہم اگر ایک آدھ تفسیری کال دیکھ لیں. اور یہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اس دعا کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی دیواروں کو اور فاؤنڈیشنز کو وہ پختہ کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے. وی آل نو دس. اور انہوں نے آقا کے لیے دعا کی کہ وہ جو عظمت والا رسول ہے اس کو میری فیملی میں پیدا کر دینا، میری ذریت میں، میرے ڈسینڈنٹس میں پیدا کر دینا. اب جناب ابراہیم دعا کرنے والے ہیں اور ساتھ جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں اور وہ آمین کہنے والے ہیں. تو رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی سرکار دو عالم کا والد بنایا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی بنایا. آقا بنی اسرائیل سے نہیں تھے، آقا بنی اسماعیل سے تھے علیہم السلام اجمعین. تو لوگ بڑی انٹرسٹنگ عرفاء عارف بڑی خوبصورت ایک بات کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی ڈیزرٹس میں سفر کرتے تھے، راکی پاتھس پہ سفر کرتے تھے، مگر آپ کے قدموں کے نشان کہیں ظاہر نہیں ہوئے. مگر یہ وہ موقع تھا جب سرکار جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اور وہ ایک پتھر تھا جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کر ایک میسن کے طور کے اوپر دیواروں کو کھڑا کر رہے تھے. ایک نیچے آپ نے ایک سل رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے. اور پھر اسی طرح آپ نے دعا کی کہ الہ العالمین وہ عظمت والا رسول میری ذریت میں پیدا کر دے. جناب اسماعیل نے آمین کہا. اللہ رب العزت کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نہ صرف دعا قبول ہوئی بلکہ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ظاہر ہو گئے. وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم پر ہی پڑا ہوا ہے جہاں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نشان موجود ہیں. پروفٹ کی برتھ کی دعا، آقا کے میلاد کی دعا رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کے عکس کو بھی اللہ نے پریزرو کر لیا کہ اس نے میرے پیارے کے لیے دعا کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام آپ کے قدموں کے نشانات کو بھی ہم پریزرو کریں گے اور وہ آج تک پریزروڈ ہے. یہ اللہ رب العزت کا اپنے انبیاء اور خاص طور پہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت ہے. تو یہ جو آیات ہیں ان کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اس دعا کا اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں جواب بھی عطا کیا ہے. جب
یہ دعا کی گئی سورہ آل عمران کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر یہ جو آیات جب نازل ہوئیں تو رب العزت نے یہ جناب ابراہیم کی دعا کا جواب بھی عطا کیا ہے، اور وہ جواب کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ جو اللہ کے نبی جناب ابراہیم کی جو دعا تھی کہ ایک ایسا نبی پیدا کر جو تزکیہ کرے، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تو رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اس کا جواب عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، جو آقا جناب ابراہیم کی دعا ہے، اس کی کنفرمیشن اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کی سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت کے اندر اس کی کنفرمیشن اللہ نے نازل کی، اور وہی ورڈز جو جناب ابراہیم کے تھے، انہی ورڈز کے ساتھ وہی ورڈز یہاں پر دوبارہ کہ جناب ابراہیم نے جو مانگا تھا کہ ہم نے کیسا نبی، وہ کہہ رہے تھے ایسا نبی دے جو تزکیہ کرے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم کرے۔ اللہ نے کہا ایسا نبی دے دیا ہم نے، اس کا نزول کر دیا ہم نے، جو آیتیں تلاوت کرتا ہے، جو تزکیہ کرتا ہے، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ دس از دا پروفیٹک مشن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس پر اگر ہم برکت کے لیے ایک تفسیری کال دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کا علم عطا کرتے تھے اور کرتے ہیں فار دیٹ میٹر، اور کس طرح سے تزکیہ فرماتے تھے، تو اس پر ہم ایک کال اگر دیکھیں تو جیسے یہ میرے پاس اس وقت پھر تفسیر مظہری ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جو کہ ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں تو اور مفسر گزرے ہیں، صوفی اسکالر ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا علم عطا کرتے تھے؟ تو اس پر کچھ اسکالرز نے کہا ہے شاید اس سے مراد وہ علم لدنی ہو جو قرآن کے بطون اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسا علم ہے جس کا ادراک اور حصول صرف اور صرف آفتاب قرآن کی تجلیوں اور مہر نبوت کی شعاؤں سے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا علم ہے جس کا ان آیات کے اندر تذکرہ ہے؟ تو کہا یہ وہ علم ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے، جس کو پروفٹ آگے تقسیم فرماتے ہیں، اور یہ علم قرآن کے اندر سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیونگ ایک میریکل ہے، اور یہ علم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے مشکات سے حاصل ہوتا ہے، سینے سے، اور یہ ایسا علم ہے جس کا ادراک، یعنی یہ جو علم ہے پروفیٹک نالج جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ فرماتے تھے، یہ ایسا علم ہے جس کا ادراک اور حصول صرف آفتاب قرآن کی تجلیوں اور مہر نبوت کی شعاؤں سے ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اسپیشل نالج ہے جو قرآن اور صاحب قرآن سے ملتا ہے۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برتن علم کے یاد کیے، ایک کو میں نے تم میں پھیلا دیا ہے، اور دوسرا اگر میں اسے بیان کروں تو میرا گلا کٹ جائے۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں روایت کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے نالج کے پیے، ایک میں نے بتا دیا ہے، ایک میں نے نہیں بتایا، اگر بتاؤں تو تم میرا گلا کاٹ لو۔ اور ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو علم انہوں نے عام کیا وہ شریعت کا علم ہے،
اور اس علم جس کو چھپانے کا کہا گیا وہ طریقت اور مسٹسزم کا علم ہے، بیکاز یہ ہر کسی کے لیے اس طرح سے عام نہیں ہے. اس میں بہت سے ایسے وزڈم اور ایسے راز کی باتیں ہیں جو پھر علماء ظاہر نہیں سن سکتے، اور علماء ظاہر پھر فتوی بازی ہی کرتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول بخاری کے اندر نقل ہے، اس کے اوپر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ مسٹیکل نالج ہے جس کو انہوں نے بیان نہیں کیا اس طرح عوام کے اندر. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے علم کے ملے، علم شریعت اور علم طریقت. یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہمیں پتہ چلا. اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی آیت کی تفسیر میں آتی ہے. حضرت حنظلہ جیسے بہت مشہور صحابی رسالت مآب ہیں، حضرت حنظلہ حضرت صدیق اکبر سے ملے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو بکر نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ حنظلہ فرماتے ہیں میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ اکبر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا ہم جب رسالت مآب کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی نصیحتیں فرماتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے گویا سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے ہیں، بیویوں بچوں اور زمینوں میں یوں مشغول ہوتے ہیں تو آپ سرکار دو عالم کی باتوں کا اکثر حصہ بھول جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے کہا قسم بخدا میں بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہوں. پھر یہ دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیٹک مشن کیا ہے؟ وہ علم عطا کرتے ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں. اور حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے؟ حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو آقا جو فرما رہے ہوتے ہیں میرے مشاہدے میں ہوتی ہے وہ بات. آقا دوزخ کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، تو یوں کیفیت ہوتی ہے جیسے سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایسا نالج، ایسا تزکیہ، ایسا ڈسکلوجر، ایسا مشاہدہ ہے کہ چیزیں غیب سے عین ہو جاتی ہیں، پردے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بٹ وین آئی گو بیک ٹو مائی فیملی، فرینڈز، وائف، خاندان، اپنے روزمرہ کے روزگار کے کام، تو مجھے بھولنا شروع ہو جاتا ہے. ہینس آئی بلیو کہ میں منافق ہو گیا ہوں. حضرت حنظلہ جیسے صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ یہ ڈائلاگ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں صف اول کے پہلے یار غار اور یار مزار، وہ کیا کہہ رہے ہیں میں بھی اسی کیفیت کا شکار ہوں. آؤ پروفٹ کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کے پاس حاضر ہوئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت دوزخ کے متعلق بتاتے ہیں تو یوں لگتا ہے ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ جاتے ہیں بیویوں بچوں زمینوں میں یوں مصروف ہوتے ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت پر رہتے جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں مشغول ہوتے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں پر مسافہ کرتے، لیکن یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیفیات تو تمہیں میری کمپنی میں میسر ہیں، اگر تم مستقلاً اس پہ رہتے تو تمہارے بیڈز اور تمہارے گھروں میں فرشتے آ کے تم سے ہینڈ شیکس کرتے. مگر یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی اس طرح سے انٹیمیسی کے ساتھ ہر وقت تو میسر نہیں تھی صحابہ کو بھی. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کا اعجاز تھا، معجزہ تھا کہ آقا ایسا علم عطا فرماتے، ایسے مشاہدات کا ورود ہوتا صحابہ پر کہ صحابہ آقا کے ارشادات سے ورڈ سے میننگز میں نکل جاتے اور وہ چیزیں ان کے سامنے کانسیپٹ کی بجائے ڈسکلوجر کے لیول پر ان کو نظر آنے لگتی. یہ وہ علم ہے جو آقا ہی عطا کر سکتے تھے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ تزکیہ ہے جو آقا عطا کرتے ہیں اور کرتے تھے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں برکت کے لیے 2 آیات جو ہیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور سورہ انبیاء وی آل نو، سورہ انبیاء قرآن عظیم الشان کی 21ویں سورت ہے. اس کی ورس نمبر 107 ہے، بڑی مشہور اور بہت خوبصورت. اور اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کے اوپر آج ہم نے مل کر غور کرنا ہے. اور وہ ہمارے دوست جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن عظیم الشان کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے، اور وہ لیکن جب غور و خوض نہیں کرتے تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے ایک لیول کے اوپر. بہرحال قرآن عظیم الشان کی یہ بہت ہی خوبصورت آیت، اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے خوبصورت، سب سے کمپریہنسو ڈسکرپشن ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. کتنی خوبصورت. رب العزت نے جب اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعارف ہوا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن جن عالمین پر رب تعالیٰ کی ربوبیت ہے، وہاں کا وہ جو میڈیم آف مرسی ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے بنا دیا. یہ قرآن ہے، یہ کوئی ہم ابھی تو کوئی اس کے اوپر کسی عالم کی یا کسی کی وہ کانورزیشن یا تفسیر کی کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ذرا غور کریں 1 منٹ کے لیے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا یہ جو حکم ہے بھیجنے والا، اس پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ وہ آئے، آقا کہیں تھے اور وہاں سے ٹرانسفر ہوئے. اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، ہماری کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہماری کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ہماری کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ہمارے کچھ ایکشنز ہوتے ہیں. ہماری جو ذات ہے وہ ہماری کوالٹیز اور ایکشنز کا مجموعہ ہوتی ہے نا. ہماری کوالٹیز اور ایکشنز کا مجموعہ ہوتی ہے ہماری ذات. اللہ رب العزت یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایکشن مرتب ہوا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے ان کو بھیجا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک ایکشن ہے، ایک کوالٹی ہے، ان کا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جانا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی، اے سے بی کی طرف موو کرنا، ون کوالٹی از سو بگ، از سو ہیوج، از سو ایمینس کہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی یہ کوالٹی عالمین کے لیے رحمت ہے. آقا کے دیگر ایکشنز اور دیگر کوالٹیز کی تو بات ہی نہیں ہوئی. آقا کی ایک کوالٹی، ان کا ادھر آنا عالمین کے لیے رحمت ہے. آقا کی خلقت، جس کو ہمارے فلاسفرز یا عرفاء کہتے ہیں کہ پہلے تو ڈیوائن مائنڈ کے اندر تھی نا چیزیں، ڈیوائن مائنڈ سے کریٹ ہونا، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ذات مصطفیٰ کتنی بلند اور عرفہ ہے، جس کا ایک ایکشن عالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ نے ان کو صرف بھیجا ہے، ان کا آنا ہی عالمین کے لیے رحمت بن گیا. یہ میں لٹرل ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، لٹرلی، ان اے ویری ویری لٹرل سینس. آقا کی ایک کوالٹی، آقا کا ایک ایکشن، آقا کی ایک ایٹریبیوٹ، ان کا ڈیوائن مائنڈ سے کریٹو ریلم کے اندر آنا عالمین کے لیے رحمت ہے. دس از ون کوالٹی اینڈ دس از سو بگ. اب
عرفاء نے اس پر بحث کی. اللہ رب العزت کا جو بھی ایکشن ہے اس کے پیچھے رحمت ہے. اللہ کے جتنے بھی ایکشنز ہیں ان کے پیچھے رحمت ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی لیول پر اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے یا اللہ کے عمل یا اللہ کی کریٹو ڈیوائن سکیم میں جڑنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی رحمت جڑی ہوئی ہے. اور اللہ کی رحمت کے میڈیم اللہ نے کس کو بنا دیا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر تھوڑا غور کریں، ایک اور لیول کے اوپر تھوڑا غور کریں. اب اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. عالم کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ عرفاء، اس پہ فلاسفرز تو بہت بحث کرتے ہیں، مگر ایک بہت ہی ادنا درجے کے اوپر عالم کن دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ عالم دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ٹائم اینڈ سپیس. عالمین کا کیا مطلب ہے؟ تمام عالمین، مبالغے کا صیغہ ہے یہ. آل ٹائمز، آل سپیسز. اس کائنات میں جتنی ٹائم کی ڈائمینشنز ہیں، ہم لینئر ٹائم والوں کو 3 ہی پتہ ہے نا. ویسے تو ٹائم کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والے جانتے ہیں. ہمیں 3 پتہ ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ٹائم کی جتنی ڈائمینشنز ہیں، سپیس کی جتنی ڈائمینشنز ہیں، لائف کی جتنی ڈائمینشنز ہیں، مخلوقات کی جتنی ڈائمینشنز ہیں، ان سب کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میڈیم آف مرسی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے میڈیم آف مرسی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہے. اگر آدم علیہ السلام کو اور ان کے دور کے لوگوں کو رحمت چاہیے، میڈیم آف مرسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی پلوٹو کے اوپر اگر کوئی لائف ایگزسٹ کرتی ہے، آئی ڈونٹ نو، یا اس ملکی وے سے باہر کوئی لائف ایگزسٹ کرتی ہے، یا انجیلک ریلم ہے، ان کو کوئی رحمت چاہیے، جبریل کو کوئی رحمت چاہیے، میڈیم آف مرسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر چونٹی سے لے کے سدرۃ المنتہا جبریل کے پروں تک جتنی مخلوق ہے اس سب کے لیے میڈیم آف مرسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب 2 سوالات یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں. اگر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بنائے ہوئے میڈیم آف مرسی ہیں تو لاجیکل سوال ہے، جس نے رحمت کرنی ہے یا جس نے میڈیم آف مرسی بننا ہے وہ پہلے ہوگا، اس کی تخلیق پہلے ہوگی. اور جس پر رحمت ہونی ہے، جس نے اس مرسی کو ریسیو کرنا ہے، وہ بعد میں ہوگا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور نعوذ باللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی نہیں. اس کائنات کے اندر جن و انس کی تخلیق ہو گئی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، ابھی تک تخلیق نہیں ہوئی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق رب العزت نے ان کے نور کو خلق کر دیا. سب سے پہلے ان کی خلقت ہوگی تو پھر آقا میڈیم آف مرسی باقیوں کے لیے بنیں گے. تو اس سے کیا پتا چلا اس آیت سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے، وہ تخلیق میں سب سے پہلے، ان کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا. باقی کائنات کی ہر شے، انجیلک ریلم، جنوں کی ریلم، انسانوں کی ریلم بعد میں. نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ، اگزامپل کے طور پہ، میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اچھے نمبروں میں پاس کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ میں اس کو اچھے نمبر دے دوں. میں اس کو اچھے نمبر تب دے سکتا ہوں جب مجھے اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں انفارمیشن ہو، نالج ہو. اگر میرے پاس نالج نہیں ہے کس کو کیا دینا ہے، تو میں میڈیم آف مرسی یا میں رحمت نہیں کر سکتا. میں جس بھی درجے پر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، اس کے حالات و واقعات کا نالج میرے پاس ہونا چاہیے، علم میرے پاس ہونا چاہیے، اس کو کیا چیز چاہیے، اس کو کیا ہیلپ میں کر سکتا ہوں. اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میڈیم آف مرسی ہیں، جو کہ وہ ہیں، وہ آل ٹائمز اور آل کریشنز اور آل سپیسز سب کے لیے ہیں وہ میڈیم آف مرسی. تو اس آیت سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے
کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم اور فضل سے تمام مخلوقات کے حالات جانتے ہیں. آقا ان کے بارے میں نالج رکھتے ہیں, انفارمیشن رکھتے ہیں. ہی نوز کس کو کیا ملنا چاہیے, کب ملنا چاہیے, ان کے پاس انفارمیشن ہے اللہ کی طرف سے. بیکاز ہی از دا میڈیم آف مرسی فار آل ٹائمز. اگر آقا کے پاس یہ علم نہ ہو, یہ نالج نہ ہو, تو نعوذ باللہ وہ پھر رحمت للعالمین کیسے ہوں گے؟ تو اب کیا پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سب سے پہلے, کیونکہ آقا نے جن کے لیے میڈیم آف مرسی بننا ہے, آقا اگر فار آل ٹائمز میڈیم آف مرسی ہیں, فار آل ٹائمز کے لیے, تو وہ پہلے ہوں گے تو باقیوں کو مرسی ملے گی اللہ کی آپ کے تھرو. اور آقا کے پاس نالج اور انفارمیشن, ایبسلوٹ نالج اور ایبسلوٹ انفارمیشن ہوگی تخلیق کے بارے میں, خلقت کے بارے میں, کریشن کے بارے میں, تو تب کریشن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرسی, گاڈ کی مرسی آپ کے تھرو اس کا ظہور ہوگا. اور تیسری بات, میرے پاس یا کسی شخص کے پاس انفارمیشن بھی ہو اور وہ کسی کی مدد بھی کرنا چاہے, لیکن مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, مدد کرنے کی اتھارٹی نہ رکھتا ہو, مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو, تو ایسے نالج کا تو فائدہ نہیں ہے. میرے پاس نالج ہے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, پیلسٹائن میں ظلم ہو رہا ہے, لیکن میں تو ان کی مدد ہی نہیں کر سکتا, تو میرا یہ نالج ہونا ایک لیول کے اوپر میننگ لیس ہے. مدد تو اگر طاقت ہو تو یہ نالج میرے لیے بینیفیشل ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ, اگر اللہ رب العزت آقا کو اتھارٹی اور پاور اور ایکسرسائز کرنے کی صلاحیت عطا نہ کریں, تو پھر وہ میڈیم آف مرسی کیسے ہوں گے وہ؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے, اپنے کرم خصوصی سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتھارٹی بھی عطا کی ہے. جس طرح آقا نے خود کہا, دینے والا اللہ ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو آقا کو اتھارٹی بھی عطا کی ہے اس مرسی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اس ایک آیت نے, ہم کسی تفسیر کی طرف نہیں گئے, کسی قول کی طرف نہیں گئے, ہم نے صرف ایک کنٹمپلیٹو ایکسرسائز کی ہے. کیا پتا چلا ہمیں؟ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیوائن مائنڈ سے کریٹو ریلم میں آنا, ایک ایکشن, ایک کوالٹی اتنی بڑی ہے کہ وہ کل کائنات اور تخلیق کے لیے رحمت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق باقی مخلوقات سے پہلے ہے, تو پھر وہ میڈیم آف مرسی ہے, رحمت للعالمین ہے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم اور فضل سے نالج ہے ساری مخلوق کا, تو وہ رحمت للعالمین ہے. اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے ان کو وہ طاقت اور پاور اور اتھارٹی دی ہے جس کو وہ ایکسرسائز کر کے میڈیم آف مرسی ہے فار آل ٹائم, فار آل اسپیسز. اب جس نے بھی رب العزت کے ساتھ جڑنا ہے, رب العزت کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اور وہ رب العزت کی مرسی کا, رحم کا, رحمت کا مشتاق ہے, امیدوار ہے, تو اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. پھر ہی وہ اللہ کے پاس جا سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کو انجوائے کر سکتا ہے. تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 نے ہمارے بہت سے فلوسافیکل, لاجیکل جو کویشچنز تھے, اور وہ جو ذات ہے جس کو ہمارے عرفاء نے حقیقہ محمدیہ کہا, اس حقیقہ محمدیہ کے بارے میں بہت ہی خوبصورت سائنس ہمارے تک پیش کیے. ہم ایک آخر میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے, مگر اس یہ جو خوبصورت ہم نے یہاں پر آیت پڑھی, اس کے بارے میں بھی برکت کے لیے صرف میرا دل کرتا ہے کہ ہم ایک قول جو ہے تفسیر کا بھی یہاں پر پڑھیں. اور تفسیر کے اندر یقینی طور پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. یہ ہمارے آج سے 200-250 سال پہلے کے بہت ہی بڑے اسکالر اور مفسر قرآن گزرے ہیں,
عراق سے ان کا تعلق تھا، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، اور ان کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کا ٹائٹل ہے روح المعانی۔ یہ ہمارے حنفی ورلڈ کے اندر بہت ہی مستند یہ تفسیر مانی جاتی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی جو ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی تفسیر میں ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ عالم امکان کی ہر شے کو حسب استعداد جو فیض الہی ملتا ہے وہ حضور کے واسطے سے ہی ملتا ہے۔ عالم امکان، اس کو، یہ پوری کائنات کو، یہ اسلامک فلسفی میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، the world of possibilities۔ یہ world of possibilities ہے نا۔ عالم امکان میں ہر شے کو، ایک ذرے سے لے کے اور پھر سدرۃ المنتہا تک، جناب جبریل کا جو اسٹیشن ہے وہاں تک، عالم امکان کی ہر شے کو حسب استعداد، ہر شخص کی جو کیپیسٹی ہے، جو فیض الہی ملتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے جو فیض اور لائٹ ملتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے، وہ سرکار کے واسطے سے ملتی ہے، سرکار دو عالم کے میڈیم سے ملتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ That is why his light was created at the very outset۔ اور حدیث شریف میں ہے، اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ I am the distributor۔ He is the distributor of God's mercy and hence he is رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ محمود آلوسی، اب بہت سے لوگ آج کل بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر بھی کال کرتے ہیں ضعف کا اور اس طرح سے، لیکن سامنے کی بات ہے، اگر حدیث قرآن کی لائٹ میں دیکھی جائے تو اس کے بالکل میننگ فل ہے، اور جو قرآن کی لائٹ میں اور جو کسی کی شان میں حدیث ہوتی ہے، اس کو اگر وہ خدا نخواستہ ضعیف بھی ہو تو اس کو بھی اکنالج اور افرم کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے محدثین کا اصول ہے۔ لیکن ہمارے بہت سے شیلو لٹرلسٹس جو سطحیت کے اوپر جن کا معاملہ رہتا ہے ہمیشہ، تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ آخر میں آج کی اس نورانی نشست کا ہم اختتام کریں گے، اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اس میں مقام ہے وہ ہمارے سامنے کتنی خوبصورتی کے ساتھ آئے گا۔ سورہ الاحزاب 33 نمبر سورہ ہے اور اس کی 56 نمبر آیت ہے۔ رب العزت فرما رہے ہیں، اور آج بہت ہی میرا خیال ہے خوبصورت یہ پوائنٹ ہے جس پر آج کی ہم سیشن کو کلمنیٹ کریں گے۔ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع ہے، یہ کنٹینیوٹی کا ایک فعل ہے گرامر کے لیول کے اوپر۔ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور اس آیت پر بھی اگر ہم ایک لیول پہ کانٹمپلیٹ کریں، اور میرے پاس اس وقت یہ تفسیر قرطبی ہے کلاسیکل ایرا کی، امام قرطبی بہت کلاسیکل ایرا کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، تو امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں کچھ اقوال ہمارے سامنے رکھے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں، اور آئی تھاٹ کہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جب لفظ صلات کی نسبت کی جائے، جب یہ کہا جائے کہ رب العزت صلات بھیجتے ہیں جیسے اس آیت میں ہے، تو اس سے مراد رب تعالیٰ کی رحمت اور رضا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کنٹینیوسلی ان پر ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، ان پہ مرسی کی جتنی فارمز ہیں وہ نازل کر رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، رضا کی جتنی فارمز ہیں، رحمت کی جتنی فارمز ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہو رہا ہے ان کا۔ اور فرشتوں کی طرف جب نسبت ہو تو اس کی مراد دعا اور استغفار ہے، اور امت کی جانب سے ہو تو دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی تعظیم ہے۔ یعنی جب اینجلز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اینجلز دعائیں بھیج رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے، اور امتی بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک صیغہ تعظیم ہے کہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے لیول کے اوپر یہ دعا کر رہے ہیں۔ دس از آؤٹ آف ریسپیکٹ کہ یہ درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو امام قرطبی یہ قول لے کے آئے۔ تو بہت خوبصورت دو احادیث ہم اس کی تفسیر میں اگر پڑھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آقا نے، یہ دیگر جگہ بھی ٹریڈیشنز ہے، یہ میں تفسیر قرطبی سے اس وقت پڑھ رہا ہوں، جس کے ہاں میرا ذکر کیا گیا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے گا۔ یعنی جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آپ کا نام نامی، اسم گرامی، آپ کا ذکر پاک ہو رہا ہو اور درود نہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا نے کہا کہ یہ اللہ سے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جانے کا ایک باعث ہوگا۔ اور یہاں پر بھی ایک قول ہے امام قرطبی لے کے آئے ہیں کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ کسی بھی گیدرنگ میں جب لوگ جمع ہوں، کسی بھی گیدرنگ میں فار واٹ ایور ریزن، ہر شخص پر ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کے پاس ہیں، فیملی گیدرنگ، واٹ ایور ریزن، ایک دفعہ وہاں پر درود پڑھنا ہر کسی پر فرض ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ تفسیر الکشاف میں بھی ہے، کلاسیکل ایرا کی تفسیر ہے، میں اس میں تفسیر قرطبی سے پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بارے میں بتائیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پوشیدہ علم میں سے ہے، دس از ہڈن نالج، اگر تم مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاتا۔ پھر فرمایا، رب العزت نے میرے لیے دو خاص فرشتے مقرر کیے ہیں، کسی مسلمان کے ہاں میرا ذکر نہیں کیا جاتا مگر وہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتے دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے بخشے، اور اللہ اور اس کے فرشتے ان کے جواب میں کہتے ہیں آمین۔ اور میرا کسی بندہ مسلم کے پاس ذکر نہیں ہوتا حتیٰ کہ وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں آمین۔ صاحب یہ کم از کم میرے کم نالج کے اندر یہ روایت میں نے پہلے نہیں پڑھی، اس روایت کو ذرا کانٹمپلیٹ کریں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، واٹ ڈز اٹ مین؟ آقا نے فرمایا یہ ہڈن نالج میں سے ایک نالج ہے، اگر تم نہ پوچھتے میں نہ عطا کرتا، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت نے دو فرشتوں کو مخصوص کر لیا ہے، اور جدھر جدھر مسلمانوں کی گیدرنگ ہوتی ہے اور میرا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدھر جدھر میرا ذکر ہوتا ہے کلام میں، ورڈز میں میرا نام آتا ہے، اس میں گرامی آتا ہے، تو وہاں پر مسلمان اگر موجود ہیں اور وہ درود پڑھیں تو وہ دو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بخشے۔ ان فرشتوں کا پیغام اللہ کے پاس اور دیگر ملائکہ کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں آمین۔ یعنی
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں آقا ایک اور مخصوص بات، خاص بات عطا کر رہے ہیں کہ 2 فرشتے کائنات میں ان کو متعین کیا گیا کہ جدھر جدھر محفلیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، آقا کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر کے ساتھ اگر درود نہیں پڑھا جا رہا تو وہ اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور اگر درود پڑھا جا رہا ہے وہ اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بخشے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اور دیگر ملائکہ اپنی شان کے مطابق کہتے ہیں آمین۔ اور جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام نامی آتا ہے اور درود نہیں پڑھا جاتا تو وہ 2 فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں نہ بخشے، تو اللہ بھی کہتے ہیں اور ملائکہ بھی کہتے ہیں آمین، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے، فرمایا دعا کو آسمان کے نیچے روک لیا جاتا ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کیا جائے۔ ہماری دعائیں اس وقت تک رب تعالیٰ تک نہیں جاتی جب تک درود کے پر اور ونگز ان کو نہ لگے ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب کا یہ قول ہے، اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ درود پڑھا کریں دعا سے پہلے اور دعا کے اختتام پر۔ جی درود، جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا کہ درود پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی ہے، اور جو آقا نے خود سکھائی وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے پاک گھرانے کے اوپر، جناب ابراہیم اور آپ کے پاک گھرانے کے اوپر جو درود و سلام، جو رحمت اور برکت کی کوئی بلیور دعا کرتا ہے اس کو درود کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی، اور یہ تعظیماً ہے، آؤٹ آف رسپیکٹ، آؤٹ آف آنر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ یہاں پر ایسی روایات بھی پیش کی گئی ہیں تفسیر قرطبی میں، جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی اور دیگر درود بھی آقا نے سکھائے ہیں۔ درود ابراہیمی تو نماز کے لیے خاص طور پہ مخصوص ہے، دیگر درود بھی آقا سے ثابت ہیں۔ اور درود اگر کوئی شخص اپنی لینگویج کے اندر بھی رحمت کی دعا کرتا ہے تو وہ بھی درود کے حکم میں ہے۔ آپ اردو کے اندر کوئی شعر کے اندر، پروز کے اندر، نثر کے اندر، تو وہ درود کی ایک فارم ہی ہے، اس کو علماء نے اس طرح سے اکنالج کیا ہے۔ لیکن آف کورس نماز کے اندر تو درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ آقا نے یہی ہمیں سکھایا۔ ایک آخری جو خوبصورت اس میں حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور پھر فرمایا جو بعد کے مسلمان ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، 2 لیولز پر، جب وہ آپ کی قبر پر حاضر ہوں اور جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے۔ تو صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ جب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہ آپ پر درود اور سلام بھیجیں، اور بعد کے مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ کس انداز میں؟ 2 لیولز کے اوپر۔ جب آقا کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں آقا کے روضے کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہوں تو درود و سلام پڑھا جائے، اور جو وہاں پر پیش نہیں ہو سکتے، ذکر کر رہے ہیں، جب آقا کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر درود و سلام پڑھا جائے۔ امام نسائی، یہ سنن نسائی بہت بڑی کتاب ہے، صحاح ستہ میں یہ کتاب شامل ہے، تو امام نسائی کوٹ کر رہے ہیں حدیث رسالت مآب کہ عبداللہ ابن ابی طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ خوشی آپ کے چہرے سے عیاں تھی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جگمگا رہا تھا۔ میں نے عرض کی ہم آپ کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہیں۔ فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا
کہ اے محمد آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات راضی نہیں کرتی کہ کوئی بندہ آپ پر درود نہیں پڑے گا مگر میں اس پر 10 دفعہ کرم فرماؤں گا. آپ پر کوئی ایک دفعہ سلام عرض نہیں کرے گا مگر میں اس پر 10 دفعہ سلام بھیجوں گا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش پشاش, چہرہ انور بڑا روشن, جو آلریڈی روشن ہے, مزید اس میں خوشی کے آثار تھے. صحابہ نے پوچھا یہ خوشی کی کیا وجہ ہے؟ سرکار دو عالم کا جو آج یہ فرحت ہے, جو یہ شادمانی ہے, یہ کیوں ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے یہ خبر دی ہے رب العزت کی طرف سے کہ یا رسول اللہ آپ کو اس بات پر کیا آپ راضی نہیں ہیں کہ کوئی بھی شخص جب آپ پر درود پڑے گا تو رب العزت 10 دفعہ اپنی مرسی نازل کرے گا اس بندے پر. درود آقا پر پڑھا جا رہا ہے, رب العزت درود پڑھنے والے کے اوپر 10 ٹائمز مرسی نازل کر رہے ہیں, اپنی کرم فرما رہے ہیں. اور جب وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے گا تو رب العزت کہہ رہے ہیں میں اس کو 10 دفعہ سلام کروں گا. جو آقا پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں 10 دفعہ اس کو سلام کروں گا جو میرے نبی پہ سلام کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی سنن نسائی کی آخری حدیث, اس پہ ہم آج کی کانورزیشن کو کلمنیٹ کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا وصال ہو جائے گا اور جب تم میں سے کوئی مجھ پر سلام پیش کرے گا تو اس کا سلام جبریل امین کے ساتھ میرے پاس آئے گا. اس بات کو سمجھیں, جبریل امین اینجلز کے سردار ہیں اور ان کا بیسک جو فنکشن ہے, بیسک فنکشن, وہ پروفٹس تک پیغام پہنچاتے ہیں. اور یہ جو ان کا پروفیٹک فنکشن ہے یہ سرکار کے وصال کے بعد بھی اسی طرح قائم ہے. تو جب تم میں سے کوئی مجھ پر سلام پیش کرے گا میرے وصال کے بعد, اس کا سلام جبریل امین کے ساتھ میرے پاس آئے گا. جبریل امین کہیں گے اے محمد یہ فلاں بن فلاں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. میں جواب میں کہوں گا وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام نوریوں کا سردار, ملائکہ کا سردار اپنی فہرست میں لکھے, ہمیں بھی یاد رکھے, ہمارے پیرنٹس کو بھی یاد رکھے, تو درود پڑھنا شروع کریں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہمیں نصیب ہو تو ہم درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اور امام نسائی فرماتے ہیں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں, وہ میری امت کی جانب سے مجھے سلام پیش کرتے رہتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ وصال ایک پردہ ہے. اور جیسے آج ہم نے آیا میثاق کی تلاوت کی کہ کس طرح پروفٹس کے لیے یہ ٹائم ڈائمینشن اس طرح سے لینئر ٹائم ڈائمینشن نہیں ہے, یہ سیریل ٹائم نہیں ہے ان کے لیے. وہ ٹائم ڈائمینشن کے ایک ڈفرنٹ لیول میں اللہ نے ان کو تصرف اور طاقت عطا کی ہوئی ہے. تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت پردہ میں ضرور ہیں, لیکن وہ پردہ ایسا نہیں ہے جیسے ایک عام انسان کا ہوتا ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انبیاء, جیسے مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں رب تعالیٰ کی. تو انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین بالعموم اور سرکار دو عالم بالخصوص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق حالت پردہ میں حیات ہیں. تو خواتین و حضرات, آج ہم نے اپنے لیول پر ایک ادنا سے درجے کے اوپر, حقیر سے درجے کے اوپر آقا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ 5 ڈے کی سیریز ہے. آج ہمارا پہلا دن تھا. ہم نے قرآن کی چیدہ آیات کی تلاوت کی اور ہم نے تلاوت
کرنے کا شرف حاصل کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت رب العزت نے بیان کی ہے اس کو ہم نے اس کا نور اپنے قلوب اور اپنے ذہان میں اس کو محسوس کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ذکر میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو رب العزت درگزر کرتے ہوئے اس ذکر کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں توشہ آخرت بنا دے, اور اس ذکر سے جو برکت اور نور اور جو ریوارڈ اور جو ثواب حاصل ہے نہایت عاجزی کے ساتھ ہم بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں, تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں, بارگاہ اہل بیت اطہار, تمام صحابہ کرام, اولیاء کاملین, ان تمام کی ارواح کو ہم اس ذکر میں شامل کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس ذکر کو قبول کرے. ہمارے جو لوگ اس دنیا سے پردہ کر گئے, ہماری فیملیز میں جو ہمارے انسیسٹرز ہیں, میرے ہم سب کے صبا کے جو لوگ سن رہے ہیں, ان تمام کو اس ثواب میں شامل کرتے ہیں رب تعالیٰ. ہاں, جتنے لسنرز ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. جتنے لسنرز ہیں ان کے پیرنٹس, ان کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, سب پر اپنا فضل و کرم کا معاملہ فرمائے, خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے, آقا کی اتباع نصیب ہو, قبر میں حشر میں سرکار دو عالم کی پہچان نصیب ہو, قیامت کے دن آقا کی شفاعت سے رب العزت ہمیں بہرہ مند فرمائے, اور ہمیں آقا کے لوائے حمد کے نیچے جگہ ملے, حوض کوثر سے آقا سے جام ملے. اللہ رب العزت ملک پاکستان پر خیر کرے. میں خصوصی طور پہ آخر میں دو ہستیوں کو یاد کرنا چاہوں گا. ایک حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش, دوسری شیخ عبدالقادر جیلانی, اور تیسری اپنے درجے پہ حضرت میرا حسین زنجانی. اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے. اپنے درجے پہ بانیان پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ صاحب پر بھی اللہ تعالیٰ کرم خصوصی کرے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ کل ہم ایک اور ڈیفرنٹ تھیم کے اوپر کانورزیشن کرنے کا شرف حاصل کریں گے.